الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فقال اللہ عز وجل فی القرآن الحکیم یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ من بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العلیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ درس القرآن والحدیث الآن عن حکم النیاحۃ والرنۃ عند المصیبۃ والبدعات والخرافات وعمل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند المصائب ولذا استمعوا استماعا۔ آج کا موضوع انتہائی ہے، پچھلے جمعے پہ ہم نے بیان کیا تھا تفصیل کے ساتھ۔ مصیبت کے وقت ماتم کرنا، گریبان پھاڑنا، کپڑے سیاہ کرنا، اس کے ناجائز و حرام ہونے پہ پچھلے جمعے پہ ہم نے تفصیلاً قرآن و حدیث بیان کر دیا تھا۔ آج کے اس جمعے کے دوسرے حصہ ہے، اسی کنٹینٹ پہ موضوع پہ ہے کہ ماتم کرنا، سینہ کوبیاں کرنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، مصیبت کے وقت چلا چلا کے رونا، ماتمی محفلیں قائم کرنا، اس پر قرآن و حدیث سے آج اختتامی درس قرآن درس حدیث ہوگا، اور اس میں ہم قرآن اور حدیث صحیحہ پیش کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ان کی کتابیں بھی پیش کریں گے جن میں خود ماتم کو ناجائز و حرام لکھا ہے، اور اہل بیت اطہار کے سارے افراد نے اس کو ناجائز و حرام کیا، اور کسی نے بھی یہ غلط اور زمانہ جاہلیت اور کفر کی رسم کو کبھی نہیں کیا۔ اس پر انشاءاللہ انہی کی کتابوں کے ریفرنسز اور حوالے ہم پیش کریں گے۔ پھر قرآن و حدیث کے احکامات کے سامنے آ جانے کے بعد کوئی شے نہیں بچے گی کہ آدمی پھر اس سے منہ پھیرے۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری فی صحیح رواہ فی صحیح، رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نعى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیدا و جعفرا وابن رواحۃ للناس قبل ان یأتیہم خبرهم۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں جن 3 جرنیل لوگوں کو بھیجا تھا، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ان کے شہید ہونے سے پہلے لوگوں کو بتا دی، اور یہ مدینہ شریف سے ایک منتھ کے ڈسٹنس پہ یہ جنگ جاری تھی، یعنی مدینہ شریف سے 1 مہینے کا فاصلہ تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں وہ 1 مہینے دور ہونے والی جنگ کو دیکھ کے صحابہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ ہے سرکار کا علوم غیبیہ پر مطلع ہونا، اللہ کے آگاہ کرنے سے انبیاء کا جاننا، اور اللہ کے بتانے سے انبیاء کا علم غیب پر مطلع ہونا، خصوصاً تاجدار انبیاء کا۔ تو یہ انہی حدیث صحیحہ میں سے بخاری کی یہ حدیث نص ہے۔
مہینے دور ہونے والی جنگ سرکار یہاں بیٹھ کے بیان فرما رہے ہیں۔ فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخذ الرایۃ زید، زید نے جھنڈا ہاتھ میں لیا۔ جنگ مہینے دور لڑی جا رہی، ایک مہینے دور فاصلے پہ، ادھر سرکار بیان فرما رہے ہیں اخذ زید الرایۃ، زید نے جھنڈا ہاتھ میں اٹھا لیا، فاصیب، وہ شہید کر دیے۔ ثم اخذ جعفر فاصیب، پھر جعفر طیار نے وہ جھنڈا ہاتھ میں لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذ عبداللہ بن رواحہ فاصیب، عبداللہ بن رواحہ نے وہ جھنڈا ہاتھ میں لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ وعیناہ تذرفان، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے دور لڑی جانے والی جنگ صحابہ کو بیان کر رہے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ثم اخذ سیف من سیوف اللہ، ثم اخذ رایۃ سیف من سیوف اللہ، یعنی خالد بن الولید، حتی فتح اللہ علیہم، جہاں تک کہ اس نشان جنگ کو، جھنڈے کو اللہ کی تلواروں میں سے تلوار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہاتھ میں لیا، اور اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو دشمنوں پہ فتح عطا فرمائی۔ اس مسئلے کو تو نیٹ نے بھی حل کر دیا، آپ موبائل پہ بیٹھے نہ اس کا کنیکشن، تارے بھی نہیں ہیں، یعنی ویوز پہ، ریس پہ سارا کام دنیا میں چل رہا ہے، اور ویوز کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں۔ وہ ایک کیا براعظم دوسرے میں بھی کوئی کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ آپ کو ادھر ویڈیو دکھا رہی ہے، موبائل پر دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے ادھر، آپ ادھر بیٹھے۔ جب ایک سائنسی آلہ آپ کو ہزاروں میل دور دوسرے براعظموں کی خبریں دکھا رہا ہے، کوئی انسان تو نہیں ہے، وہ ایک آلہ انسان کا ہی بنایا ہوا ہے، تو پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علوم غیبیت پر مطلع اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کی تو کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کہ عالم الغیب تو اللہ ہے، ہمارا یہ موضوع نہیں علم غیب، بات بیچ میں آ گئی۔ اور اللہ جل شانہ انبیاء کو جب دیتا ہے تو انبیاء اس پہ آگاہ ہو کے بیان فرماتے ہیں، یہاں پہ یہ بات بھی حل ہو گئی۔ دوسرا، جب جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے گھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کی تعزیت کے لیے، حال پوچھنے کے لیے، دلداری کے لیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شریکہ حیات، ان کی بیوی وائف نے، اسماء بنت عمیس نے پوچھا کہ کیا میرے خاوند شہید کر دیے گئے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، آج ان کو شہادت کا شرف حاصل ہوا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تو حضرت اسماء بنت عمیس کی بے اختیاری میں چیخ نکلی۔ توجہ رکھنا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو اختیار کر لینا، اور ایک ہوتا ہے بے اختیار کسی چیز کا ہو جانا۔ بے اختیار پہ تو پکڑ نہیں ہے، اور با اختیار پہ پکڑ ہے۔ اسماء بنت عمیس کے منہ سے، ظاہر ان کے خاوند تھے، لائف پارٹنر تھے، تو ظاہر صدمہ تو ہونا تھا، تو اس پہ بے اختیاری چیخ نکل گئی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ ارشاد فرمایا یا اسماء لا تقولی بالوی لا تقولی حجرا، اے اسماء بنت عمیس منہ سے کوئی بیہودہ بات مت نکالنا، ولا تضربی خدا، اور نہ ہی اس مصیبت پہ اپنے رخساروں پہ تمانچے مارنا۔ یہ حدیث نص بخاری، ابن زینی دہلان نے بھی اس کو نقل کیا۔ اس حدیث صحیح سے معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خرافات اور بدعات اور ماتم کی جاہلانہ رسموں کو منع کر دیا تھا کہ مصیبت پر صبر کرنا حکم قرآن ہے۔ پچھلے جمعے میں ہم تفصیلاً بیان کر رہے ہیں، اس کو ہم نہیں دیتے۔ اور حکم قرآنی سے روگردانی کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور جب خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت پہ صبر بتا رہے ہیں، اور زمانے جاہلیت کی گندی ترین رسم ماتم، نوحے کرنا، اس کو جو جب اللہ کے رسول منع فرما رہے ہیں سختی سے، اسماء کو بھی اجازت نہ دی۔ اگر اس کی اجازت ہوتی تو ان کو فرماتے، کیونکہ جعفر طیار جس بے دردی سے شہید کیے گئے نا، تو سرکار ان کو حکم دیتے کہ خوب ماتم کرو اگر یہ جائز ہوتا۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ فرمایا یا اسماء لا تقولی حجرا ولا تضربی خدا، اے اسماء نہ تو اس مصیبت پہ تم نے بیہودہ بات کرنی ہے، اور نہ ہی اپنے رخسار پیٹنے۔ یہ حدیث بخاری کے اس پہ نص ہے
کہ ماتم اور روح نجائز و حرام ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے فرزند حضرت علی سے لے کے حضرت امام زین العابدین تک ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ یعنی یہ ماتم، مصیبت کے وقت سینہ گریبان کوٹنا، یہ کرنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا اور اس طرح کے محفلیں منعقد کرنا، اہل بیت اطہار کا عمل کیا رہا ہے، اس میں بھی ہم تفصیلاً انہی کی کتابوں کے بالکل صحیح حوالے پیش کریں گے، بالکل صحیح ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک اور بات کی طرف آتے ہیں۔ پہلے قرآن کی رہنمائی لے لیں۔ The perfect guidance of all of the humanity in Holy Quran, not in the views of misguided people. ساری کی ساری رہنمائی تو قرآن میں ہے۔ وہ جو خود گمراہ ہیں وہ کیا ہدایت دیں گے؟ تو قرآن کو تھامیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقوں میں مت بانٹ جاؤ۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ اللہ کی کتاب حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامو تو گمراہی نہیں آ سکتی۔ جب تک قرآن کی تعلیمات مضبوطی سے عمل اس پہ ہوگا نا، گمراہی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمیشہ پہلے قرآن کو لیا کریں، ٹاپ آف دی لسٹ قرآن ہے۔ ہدی للناس ہدی للمتقین، عام انسانیت کی عمومی ہدایت اور پرہیزگاروں کے لیے خصوصی ہدایت، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں ہمیں کیا فرمایا اس کی طرف ہم آئیں، نہ کہ کہانی اور مرثیے سننے والوں کے پیچھے بھاگے، ہوا ہو رہی اور لوگ بھاگے جا رہے، نہیں۔ قرآن کو دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ جل شان قرآن مجید میں واضح فرما رہا ہے، یا ایھا النبی، سورہ ممتحنہ، اللہ کے عالم جل شان فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، باذن اللہ غیب کی خبر دینے والے نبی، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں، مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں، شرط لگانے کے لیے آئیں، ہم اسلام قبول کرتے ہیں اس شرط پہ بیعت کرنے آئیں، تو بیعت کس طرح کرنی ہے؟ آج کی بھی بیعتیں ہیں، اور یہ بیعت بھی دیکھنا جو اللہ کے رسول بیعت فرما رہے ہیں، اور کس طرح بیعت ہوتی تھی، کن شرائط کے ساتھ ہوتی تھی۔ کھانے پینے کی بیعتیں نہیں ہوتی تھیں، اسلام اور قرآن پہ عمل کی بیعتیں ہوتی تھیں، فرائض کی ادائیگی کی بیعتیں ہوتی تھیں، گناہوں سے بچنے کی بیعتیں ہوتی تھیں۔ اب قرآن کی تعلیم دیکھیں، اللہ جل شان نے قرآن میں فرمایا، اے حبیب جی آپ سے مومنہ ہوتے ہیں جب بیعت کرنے کے لیے آئے، اعلیٰ شرط کے لیے آتا ہے، اعلیٰ للشرط، اعلیٰ شرط کے لیے آتا ہے۔ شرط یہ ہے اے حبیب آپ اس شرط میں ان کو بیعت کریں، اعلیٰ ان لا یشرکن باللہ شیئا، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، تب ہم بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو، بت کو، پتھر کو خدا نہ مانو گے، تو اس شرط پہ ہم بیعت کرتے ہیں۔ اے حبیب اس شرط پہ آپ بیعت کریں، پہلی شرط یہ اللہ نے بتائی۔ دوسری شرط کیا بتائی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا حبیب اس شرط پہ ان کو بیعت کریں، ولا یسرقن، یہ عورتیں چوری نہیں کریں گی۔ دیکھیں اخلاقی برائیاں یہاں بیان ہو رہی قرآن میں، تو بیعت ان پہ دی جاتی تھی، سرکار نے اسی پہ بیعت فرمایا چوری نہیں کریں گی اور چوری کو حلال نہیں جانیں گے، ولا یستحللن ذلک۔ عبداللہ بن عباس، امام وسیع عبداللہ بن عباس مسیح میں فرماتے ہیں کہ اس کو حلال نہیں جانیں گے، چوری نہیں کریں گے۔ ولا یزنین، تیسری شرط یہ ہے کہ یہ عورتیں زنا نہیں کریں گی، اس شرط پہ میری بیعت کریں، یہ زنا نہیں کریں گی۔ ولا یستحللن ذلک، امام الفصیح عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس کو حلال نہیں جانیں گے۔ آگے چوتھی شرط کیا لگائی؟ اللہ جل شانہ نے چوتھی شرط کو بھی قرآن میں بیان فرمایا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط پہ ان کو بیعت کریں، ولا یقتلن اولادہن، یہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بے گناہ بچیوں کو زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا، یہ زمانہ جاہلیت کی گندی ترین خرابی تھی۔ تو اللہ نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پہ بیعت کی، اللہ نے شرطیں سکھائی کہ حبیب اس شرط پہ بیعت کریں، ولا یقتلن ببناتہن، احیان، زندہ بچیوں کو درگور نہیں کر دیں گے، عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق ان کو زندہ نہیں دفنا دیں گے، اس بات پہ شرط کریں، اس بات پہ طے ہو پھر بیعت کریں۔ پانچویں شرط لگائی، ولا
یأتینا ببہتان یفترینا من بین ایدیہن و ارجلہن، اور یہ عورتیں اس شرط پہ آپ کی بیعت کر سکتی ہیں کہ یہ کوئی بہتان گھڑ کے اپنی طرف سے ہاتھ پاؤں کی طرف سے لے کے نہ آ جائیں گے کہ بچہ کسی اور کا طرح ہوگا کہ تیرا بچہ ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تو قرآن نے اس کو حرام کیا، نجائز کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم دی کہ اس شرط پہ بیعت کریں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ ان عورتوں کو اس شرط پہ بیعت کریں، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کہ یہ معروف میں، اچھی باتوں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اب معروف کیا ہے؟ امام غسیل عبداللہ ابن عباس سے لے کے دنیا کے جید ترین تمام مفسرین، بشمول ان کے بھی مفسرین جو لوہے اور ماتم کو جائز قرار دیتے ہیں، ان کی تمام تفسیریں بھی اٹھا لیں، ان سمیت اس کو کیا قرار دیں؟ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں۔ معروف کیا شے ہے؟ فسرہ امام الفسیر عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہی، امام الفسیر عبداللہ ابن عباس اپنی تفسیر میں معروف کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، یعنی من النوحة من النہایت والجزع وتضرب الوجہ، کہ یہ اس بات پہ آپ کی بیعت کریں کہ یہ مصیبت کے وقت اپنے رخسار نہیں پیٹیں گی، یہ ماتم نہیں کریں گی، چلا چلا کے نہیں روئیں گی، اور وَلَا تَغْمِدِي خَدًّا وَلَا تَغْمِدِي خَدًّا وَتَغْمِيدِ الْخَدِّ، اور یہ مصیبت اور پریشانی کے وَلَا تَغْمِدِ الشَّبَّابِ، یہ گریبان نہیں پھاڑیں گی، بشق الججوب، یہ گریبان نہیں پھاڑیں گی، واویلا نہیں کریں گی، ماتم نہیں کریں گی، لوہے نہیں کریں گی، اس شرط پہ آپ ان کو بیعت کر لیں۔ فَبَاشِرْهُنَّ، اے ابھی پھر ان کو یہ شرط مان دی ہے نا تو پھر بیعت کر لیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمائے۔ یہ ہے ہماری تمام یہ تین تفاسیر کا مجموعہ جو میں نے عبداللہ ابن عباس سے لے کے تمام کی بیان کر، آپ تفسیر ان کی پیش کرتے ہیں، انہی کی تفسیر جو اس کو نجائز تو کیا اس کو بڑا ثواب کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ ماتم کرو، لوہے کرو، ماتمی محفلیں قائم کرو، آئے انہی کے حوالے دیتے ہیں۔ تفسیر قمی انہی کی تفسیر ہے، کتاب العلل والشرائع انہی کی کتاب ہے، جلاء الوجوہ فروع کافی انہی کی کتاب ہے، یہ ساری کتابیں، اور تفسیر مجموع البیان انہی کی کتابیں ہیں جو اس ماتم کو جائز کا ثواب کے طور پہ بیان کرتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی کتابوں میں اس کو نجائز و حرام لکھا گیا ہے۔ آیت کی اسی سے کی تفسیر وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کہ اللہ فرماتا ہے حبیب معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں۔ معروف کیا شے ہے؟ قرآن کی ہدایت دیکھیں۔ آج معاشرے میں گمراہی اسی وجہ سے آئی ہے کہ اللہ کا قرآن چھوڑ کے لوگ کہانیوں کے پیچھے پڑے، اسٹوریز، من گھڑت مرثیے، من گھڑت شعر، رلانے والے شعر سنو اور سناتے جاؤ۔ بھائی یہ اسلام ہے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے کہانیوں کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اللہ جل شانہ نے یہ شرط پہ بیعت کرنے کا حبیب کو اجازت دی، وہ شرط آخری شرط کیا تھی؟ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اے حبیب معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کرے۔ اب معروف کیا ہے؟ تفسیر قمی، تفسیر مجموع البیان، کتاب العلل والشرائع اور فروع کافی، یہ ساری انہی کی تفسیریں ہیں جو ماتم کو حلال اور ثواب کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ اب انہی کا میں تفسیر بیان کرتا ہوں آپ کی تمام تفسیر کے حوالے، انہی کے حوالے آپ سنیں۔ ام الحکیم بنت حارث بن عبد المطلب، ام الحکیم بنت حارث بن عبد المطلب، ان کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مکالمہ ہوا، کلام ہوا، ان کے مفسرین نے اس کو بیان کیا اپنی تفاسیر میں روایت کر کے۔ ام الحکیم بنت حارث نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا المعروف الذي امرنا اللہ تعالی ان لا نعصیک فیہ۔ ام الحکیم بنت حارث نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں تو تب بیعت کریں، یہ معروف کیا شے ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ ام الحکیم بنت حارث تفسیر ہی نہیں کی، تفسیر قمی، تفسیر مجموع البیان، کتاب العلل والشرائع اور تفسیر فروع کافی ان کی کتاب، یہ اس کی تفسیر میں یہ خود روایت بیان کرتے ہیں کہ ام الحکیم نے جب عرض کی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تخمشنا وجہن، توجہ رکھنا، یہ انہی کی تفاسیر ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت یہ اپنے چہروں کو نہیں نوچیں گی، چہروں کو نہیں نوچیں گی، چہروں کو نہیں پیٹیں گی، ولا تلطمن خدا، نہ تو چہرے نوچیں گی اور نہ ہی یہ اپنے رخسار پیٹیں گی، ایسے مار مار کے جیسے ہوتا ہے سلسلہ، نہ ہی یہ رخسار پیٹیں گی۔ اور آگے کیا رکھ نہیں کریں گی؟ آگے اسی حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے روایت کی ہے، ارشاد فرمایا ولا تنادی بالویل، ہائے ہلاکت، ہے بربادی کے الفاظ منہ سے نہیں کہیں گی، ولا تقیمی علی عند قبر، اور قبر پہ کھڑے ہو کے یہ نوحے اور ماتم نہیں کریں گی، فباعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو اس شرائط پہ بیعت کر لیا۔ یہ تفسیر ان کی اپنی ہے، ساری 4 تفسیریں پیش کی آپ کے سامنے۔ اب اپنی ان کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ ماتم دعا ناجائز و حرام ہے، اپنی کتابیں، اور عمل کدھر جا رہا ہے؟ آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ کدھر اندھیری ہے، اور اس میں ایک یہ بھی ہے ولا تصودنا ثوبا، وہ اپنے کپڑوں کو سیاہ نہیں کرے گی، ان دنوں میں سیاہ کپڑے پہن کے سوگ کا اظہار نہیں کرے گی، مصیبت کے بعد کوئی مصیبت آئے تو سیاہ کپڑے پہن لینا، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں سیاہ کپڑے پہنا سرکار سے ثابت ہے، ہمارے سنت کا یہ موقف ہے، حدیث سے صحیح ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے عمومی حالات میں، لیکن ان خصوصی دنوں میں علماء نے اس لیے منع کیا تاکہ مشابہت نہ ہو۔ من تشبہ قوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت شکل و صورت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو ان 10 دنوں بنو مہینے محرم میں منع کیا گیا، لیکن ان کی اپنی تفاسیر میں تو صراحتاً ہے ولا تصودنا ثوبا، اپنے کپڑے سیاہ نہیں کرے گی۔ لیکن آج معاشرے میں جو ہو رہا ہے، قرآن کی یہ تعلیم، قرآن کی اور ہماری تفاسیر اور ان کی اپنی کتابوں کی تفاسیر میں خود اس کو ناجائز و حرام کیا گیا، ماتم اور لوہے کو۔ لیکن جہاں تو بڑی محفلیں جمتی ہیں، باقاعدہ محفل منعقد کر کے دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، اس کو امام حسین کی محبت قرار دیا جاتا ہے۔ واہ بھائی واہ! اب چلتے ہیں امام حسین علیہ بیت اطہار کی طرف۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کے وصال کے بعد جو سرکار نے وصیت فرمائی فاطمہ الزہرا کو، وہ کیا تھی؟ فروع کافی ان کی بہت جدید ترین کتاب مانتے ہیں، اور ضیاء العیون ان کی عیون، یہ ان کی بہت بڑی کتابیں ہیں جن کے حوالے ہوتے ہیں۔ انہی کی کتابوں میں میں وصیت وہ آپ کی خدمت میں روایت پیش کرتا ہوں۔ اوصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فاطمہ عند الوفات، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ کو کیا وصیت فرمائی، اہل بیت کو کیا وصیت فرمائی جا رہی ہے، توجہ رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کو وصیت فرمائی عند الوفات، جب کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمانے والے تھے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یا فاطمہ، تو اے فاطمہ، لا تخمشی علی وجہ، میرے وصال پہ، میری وفات پہ، میرے وصال پہ اپنے چہرے کو مت نوچنا، اپنے چہرے کو مت نوچنا، ولا ترخی شعرا، اپنے شعر مصیبت کے وقت نہ کھول دینا جیسے زمانے جاہلیت عورتیں کرتی تھی، بہن اور ماتم کرتی تھی، بال کھول دیتی تھی، چہرے پہ تمانچے مارتی تھی، ولا تنادی بالویل، اور ہے ہلاکت، ہے بربادی، یہ کہ الفاظ منہ سے مت نکالنا، ولا تقیمی علی ناحیۃ، توجہ رکھنا، اور میرے اوپر کسی ماتم کرنے والی عورت کو ہرگز مت کھڑے ہونے دینا۔ یہ ان کی اپنی کتاب ہے۔ آپ بتائیں سرکار کی تعلیم پہلے ہے جب جہنم کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے، اللہ کے محبوب کی تعلیم پہلے ہے جب بدعات اور خرافات میں پڑھنا ہے؟ اپنا ایمان بچائیں، اپنی آخرت بچائیں، آنے والی نسلوں کو بچائیں۔ یہ خود کیا کہہ رہی کتاب ہے، اور سرکار کیا فرمائے فاطمہ الزہرا کو؟ تو فاطمہ الزہرا نے اس پہ جم کے عمل کیا۔ سرکار ان کے بابا جان، تاجدار انبیاء، خاتم النبیین، محبوب رب العالمین ہیں، مگر اللہ کے رسول اتنی بڑی ہستی، کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی، جن کے وجود سے ساری کائنات وجود میں آئی ہے، ظاہر ہے ان کا وصال تو ہلا دینے والا تھا، جیسے صحابہ کرام کا حال ہو گیا تھا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو یہ وصیت فرمائی کہ نہ اس طرح نہیں کرنا، اور انہوں نے اس پہ عمل کیا، نہ انہوں نے خود ماتم کیا، نہ ماتمی محفل قائم کیے،
دیکھیں ختم کا عمل کیا ہے، اہل بیت کا عمل. فاطمہ الزہرا نے یہ خرافات کی تھی نعوذ باللہ جو آج ہو رہی ہیں. آگے چلیں. اب دوسری کتاب نہج البلاغہ، یہ ان کی سید ترین کتاب مانی جاتی ہے نہج البلاغہ. اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی گئی ہے. حضرت علی جو روایت پیش کی گئی ہے اس کو توجہ کے ساتھ سن لیں. جو حضرت علی کی عام ترین روایت عن علی رضی اللہ عنہ ومن کلامہ رضی اللہ عنہ وهو یلی غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجہیزہ. حضرت علی سے روایت ہے جب کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین کا اہتمام کر رہے تھے. فقال حضرت علی نے فرمایا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. حضرت علی فرما رہے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. قد ان کا تاب موتی کا ما لم جن قطع بموتی غیرک. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء خاتم النبیین، آپ کے وصال فرمانے سے بہت کچھ وہ ختم ہو گیا جو آپ سے پہلے کسی کی وفات پہ ختم نہ ہوا تھا. من النبوہ، من بیانیہ ہے، توجہ رکھنا، من بیانیہ ہے. یہ من بیان کر رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں آپ کے وصال اور وفات پہ ختم ہو گئے. من النبوہ، نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا کیونکہ سرکار کے بعد نبی نہیں آنا. جو سرکار کے بعد نبی مانے وہ کافر مشرک ہے. قرآن کا فیصلہ ہے ما کان محمد ابا احد من الرجال ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں تمہارا امت کا ساتھ اس کا جو رشتہ ہے وہ تاجدار انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نبیوں پہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. رسول سرکار فرماتے ہیں لا نبی جب آتی میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا. لیکن ان کے امام نبی لے کے آ گئے. رسول کافی کا میں حوالہ پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنا. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ تو ختم نبوت کے خلاف ہے. ممکن ہے جو آج کل کام چل رہا ہے ختم نبوت کے خلاف ہے. رسول کافی جو کتاب اللہ کے بعد سب سے بڑی کتاب مانتے ہیں قرآن کے بعد، وہ کہتے ہیں یہ امام غیب جو ہے نا، امام غیب اس کی تصدیق کر گئے. نعوذ باللہ. توجہ رکھیں، امام غیب اس کی تصدیق کر گئے. اس میں کیا لکھتے ہیں؟ نبی رسول اور امام کا فرق. میں آخری بات بتاؤں، امام کی تعریف بیان کرتے ہیں والامام الذی ينزل علیہ ولا یری الشخص. امام وہ ہے، کہتے ہیں جیسے ہمارے امام اعظم حنیفہ ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، مالک ہے، جیسے امام ابو بکر صدیق ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، حضرت امام عثمان غنی ہیں، عثمان فاروق اعظم ہیں، امام علی، یہ سارے ہمارے امام ہیں. وہ فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، اب اس کی جو تعریف کی جا رہی ہے امام کی، کہتے ہیں والامام الذی ينزل علیہ ولا یری الشخص. امام نعوذ باللہ اس کو کہتے ہیں، امام امت میں سے امام اس کو کہتے ہیں، حضرت علی طرف فرما رہے ہیں کہ جس پہ وحی نازل ہوتی ہو. ولا یری الشخص، اگرچہ جبریل کو نہ دیکھے. یہ دیکھیں کفر، جبریل کا نازل ہونا کسی اور کے لیے کفر ثابت کر رہا ہے، صریح کفر ہے. سرکار کے بعد وحی لے کے کسی پہ کوئی جبریل کیسے آ سکتے ہیں؟ تو قرآن کے خلاف ہے، کفر صریح ہے. آج معاشرے میں کفر صریح بکے جا رہے ہیں. یہاں پہ لوگ، ہماری عوام دیکھ کے تماشا دیکھنے جاتی ہے، ہمیں کھل کے بولنا پڑتا ہے مجبوراً. ہمیں پھر اشارے دیں تو شاید سمجھ نہ آئی، پھر ہمیں مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں. ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اپنی نسلوں کو بچائیں. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ وحی نازل کر رہے ہیں، وحی. وہ کہتے ہیں حضرت علی پہ بھی وحی نازل ہوتی ہے، اگرچہ جبریل کو نہیں دیکھتے. ہم اسی لیے اس کو امام مانتے ہیں اور کہتے ہیں جو حضرت علی کے ساتھ کسی اور کو امام میں شریک کرے، ابو بکر صدیق کو کرے، فاروق اعظم کو کرے. فرماتے ہیں ان حضرت علی کی ولایت نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے ان پہ وحی نازل ہوتی ہے. تو ابو بکر صدیق پہ کون سی وحی نازل ہوتی ہے؟ جو اس طرح کرے وہ مشرک، فقط مشرکم باللہ ہے، وہ اللہ کا مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کفر صریح بکے جا رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم کھلے عام بکواس کیے جاتے ہیں، ان پہ تانے کیے جاتے ہیں، جھوٹی باتوں کی طرف مسلط کی جاتی ہے. اور نام کیا ہے؟ اہل بیت کے ہم مارے ہوئے، ہم اہل بیت کی محبت میں مارے گئے. آگے چلتے اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت فرمایا، یہ آپ نے دیکھ لیا وہ کیا ہو رہا ہے. حضرت علی نے وہ سارا سلسلہ چلا، غسل دیا اور یہ کہا
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پہ جب یہ ہوئی نا تجہیز و تکفین، حضرت علی نے فرمایا خصصت حتی صرت مصلبا عن سواک، آپ کو ایسے فضائل سے خاص کیا گیا ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے غیروں سے ان کو چھین کے لے لیا گیا ہے، یعنی آپ کے غیروں کو نہیں عطا کی گئی، وہ عمنتا، اور آپ کو وہ شاہی حکمرانی ملی ہے، حتی سارا الناس فیک سواء، جہاں تک کہ سارے لوگ آپ کی بادشاہی کے سامنے برابر ہو گئے، وہ تاجدار ہیں آپ۔ اور آگے فرمایا فلولا، حضرت علی کا فرمان سنیں، نہج البلاغہ کا حوالہ انہی کی کتاب کا حوالہ پیش کریں، فلولا امرت بالصبر، اے اللہ کے حبیب اگر آپ نے ہمیں صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، ونہیت عن الجزع، اور میت پہ ماتم سے منع نہ کیا ہوتا، جزع و فضع اور ماتم سے منع نہ کیا ہوتا، لانفضنا علیک مع الشؤون، تو ہم رو رو کے، حضرت علی فرماتے ہیں ہم رو رو کے آپ پر اپنی آنکھوں کے آنسو خشک کر دیتے ہیں، مگر آپ نے منع کیا ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ نہج البلاغہ کا حوالہ بھی پیش، انہی کی کتاب ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت علی نے کیا کیا؟ حضرت علی نے ماتم کیا؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے دنیا میں؟ نہیں ہے۔ ان کے مثال پہ خوب ماتم کرنا چاہیے تھا، حضرت علی نے نہیں کیا، کیونکہ سرکار منع کر گئے، قرآن نے منع کیا، سرکار منع کر گئے، تاکید فرما کے گئے، اور خود کہہ رہے ہیں فلولا امرت بالصبر، اگر آپ نے ہمیں صبر کا حکم، اے علی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مگر صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، ونہیت عن الجزع، جزع فضع نوحہ ماتم سے منع نہ کیا ہوتا، لانفضنا علیک مع الشؤون، تو آپ پر اتنا روتے کہ اپنی آنکھوں کا پانی خشک کر دیتے۔ یہ نہج البلاغہ ہے، یہ حضرت علی فرما رہے ہیں، حضرت علی سے بیزار ہے، ماتم سے حضرت علی بیزار ہے، کیونکہ اللہ کے رسول بیزار کر کے گئے اس ماتم زمانہ جاہلیت کی رسم کو، کفر کی رسم۔ آگے چلتے ہیں حضرت علی کے بعد پھر انہی کی کتاب ہے جارجون فروع کافی، انہی کی کتاب ہے، اور من لا جات الفقی انہی کی کتاب ہے۔ مجھے یہ اتنی بڑی کتابیں مانتے ہیں، سنیں انہی کی کتاب ہے۔ اوصى النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی فقال فی وصیت اللہ، توجہ رکھنا ہے، پوری توجہ رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت فرمائی جب سرکار وصال فرمانے والے تھے، توجہ رکھنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت فرمائی، یا علی جو من اطاع امرتہ، اے علی جو شخص اپنی عورت کی بات مانے گا، اپنی عورت کی فرما برداری کرے گا، عورت کی اپنی بیوی کی بات مانے گا، اکبہ اللہ علی وجہہ فی النار، اللہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دے گا۔ عورت کی کون سی بات ماننے پہ جہنم میں پھینکنے کی روایت ہے؟ حضرت توجہ رکھنا، وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی اپنی بیوی کی بات مانے تو اللہ منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں بندے کو، مرد کو پھینک دے گا۔ فقال علی جب، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے عرض کی، مولا علی فرماتے ہیں میں نے عرض کی، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا، یہ